جناب رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ داستان حضرت یوسف علیہ السلام جاری ہے، لیکن آغاز میں جیسے ہم نے شروع میں بھی کہا اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو اس سیگمنٹ میں بھی بتاتے چلے تاکہ جو لوگ جڑ رہے ہیں یہ سیگمنٹ کچھ بعد میں دیکھتے ہیں تو ان کو ایک چیز معلوم ہو۔ ہم ابھی کوشش کریں گے کہ ہم لوگوں نے چونکہ یکم رمضان سے 5 کی افطار تک یعنی 5 رمضان تک مکمل ٹرانسمیشن علی اسٹوڈیوز چینل کے اوپر براہ راست کی اور اس پر سیگمنٹس اپلوڈڈ ہیں، تو قصص کے سیگمنٹ میں سیر افطار ہم نے مکمل کر کے اب تک تقریباً 3 پارٹ داستان یوسف علیہ السلام کے وہاں بیان کر دیے ہیں۔ اب یہاں پر چونکہ سٹارٹ کیا اسی نشریات کو تو آپ وہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں مکمل دیکھنا چاہیں، لیکن یہ آج کا سیگمنٹ تھوڑا سا بڑا ہوگا کیونکہ ہم کوشش کریں گے جو پارٹ 1 اور پارٹ 2 ہے اس کو بھی ذرا طویلاً ریکیپ کر دیں، ورنہ ہم ہر سیگمنٹ میں پچھلے اگر کس بار ہوتا ہے تو ریکیپ کر دیتے ہیں، لیکن اس دفعہ ذرا تھوڑا زیادہ ٹائم لیں گے اس سیگمنٹ میں تاکہ آپ کو پچھلی ریکیپ تھوڑی زیادہ دے دیں۔ جناب داستان یوسف علیہ السلام، حسن یوسف علیہ السلام سنیے گا۔ ایک دن ریکیپ سٹارٹ کر رہا ہوں، پھر آج سے جہاں آغاز کریں گے آپ کو بتائیں گے۔ ابھی تک ہم نے بتایا ہے، آغاز کرتے ہیں جناب ریکیپ کے انداز میں کہ داستان یوسف علیہ السلام کا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی، ان کے والد اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کے 12 بیٹے تھے یوسف علیہ السلام کو ملا کر۔ اب وہ 11 بیٹے ایک بیٹے حضرت یعنی اپنے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد کرتے تھے، احساس کمتری کا شکار تھے، کیونکہ وہ بابا جان کے زیادہ قریب تھے، یعنی یعقوب علیہ السلام کے بہت زیادہ قریب تھے، لگتے جگر تھے، بہت پیار کرتے تھے ان سے، دل نہیں لگتا تھا آپ کے بغیر، کہا انہوں نے خود۔ اب آپ سنیے گا، حتیٰ کہ بینائی تک چلی گئی تھی ایک واقعے پہ، وہی واقعہ آپ کی خدمت میں گوش گزار کر رہے ہیں۔ جناب ہوا یہ کہ ایک مرتبہ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ خواب میں کیا دیکھا؟ خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ 11 سجدے، 11 ستارے، چاند، سورج، یہ سب ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ دن آئے اور آ کر کہنے لگے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتایا کہ میں نے یہ خواب دیکھا۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا بیٹا دیکھو اس بات کا ذکر نا تم اپنے بھائیوں سے مت کرنا، ورنہ یہ تمہارے قتل کے در پہ ہو جائیں گے، وہ تم سے پہلے ہی اتنی حسد کرتے ہیں۔ یہ بات انہوں نے کہہ تو دی، لیکن وہیں پر ایک بھائی کی بیگم یعنی یوسف علیہ السلام کی بھابھی اور یعقوب علیہ السلام کی آج کی زبان میں کہوں تو بہو موجود تھی۔ اس نے یہ باتیں سن لی، جا کر اپنے شوہر کو بتا دی۔ وہ بات 11 بھائیوں میں پھیل گئی۔ 12واں بھائی یوسف علیہ السلام تھے، مطلب 12 بھائی یہی ٹوٹل تھے۔ اب وہ جو 11 بھائی تھے یوسف علیہ السلام کے برادران یوسف، ان میں مزید جلسی ہو گئی۔ انہوں نے نہ صرف بات سچی ثابت کر دی بلکہ فیکٹ میں قتل کا در پہ آ گئے۔ انہوں نے قتل کا ارادہ منصوبہ بنا لیا۔ ایک دن آئے یعقوب علیہ السلام کے پاس، آ کر کہنے لگے بابا جان ہم ذرا سیر پر جا رہے ہیں اور چاہتے ہیں یوسف کو بھی اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا تم لوگ جاؤ، دیکھو یہ میرا اس کے بغیر دل نہیں لگتا، اس کو میرے پاس ہی چھوڑ کے جاؤ۔ انہوں نے بہت اصرار کیا اور یقین دلانے کی کوشش کی کہ ہم اس کی بہت حفاظت کریں گے، حتیٰ کہ آخر میں جانے سے پہلے جب اجازت مل گئی تو انہوں نے یعقوب علیہ السلام کو اپنے کندھے پر بٹھایا ایک بھائی نے اور بڑے پیار سے لے کر نکلا۔ حد نکاح پار ہوئی، یعقوب علیہ السلام کی نظر سے جیسے آگے ہوئے چونک گئے۔ آگے بڑے ہی تھے کہ انہوں نے کندھے سے اپنے یوسف علیہ السلام کو اٹھایا زمین پہ اور جھڑک دیا اور کہا یا تو پیدل چلو یا ہم سے آگے پیدل چلو۔ اللہ اکبر! اب کیا ہوا؟ یہاں تک بات پہنچی تھی نہیں، ابھی ریکیپ ہی جاری۔ اب یہاں تک ہوا، اس کے بعد یوسف علیہ السلام کے پاؤں میں زخم ہو گئے، ان کی نالائن ٹوٹ گئی، خون نکلنے لگا، کچھ نہیں۔ ایک بھائی سے اپنے پانی مانگا، ان کے بھائی نے پانی دینے سے منع کر دیا، کہا میں پانی نہیں دوں گا، پانی نہیں ملا، پیاسے چل رہے ہیں، حالت غیر ہے، اللہ تعالیٰ سے شکوہ کر رہے ہیں، دل میں ہے کیا کہہ رہے ہیں، میں نے ان کو بھائیوں سے بھی اپنے شکوہ کر رہے ہیں، میں نے آخر تم لوگوں کا بگاڑا کیا؟ یہ معصومانہ شکوہ ہے بیچاروں کا۔ آگے چلتے جا رہے ہیں، اتنا آگے چلے ایک کنواں آ گیا، کنواں سامنے جیسی کنواں آیا، اب ان لوگوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں گرانا چاہا۔ یوسف علیہ السلام نے دامن پکڑ کے فریاد کی ایسا نہ کرو، میں نے کیا بگاڑا ہے؟ وہ نہ مانے، وہ ڈالنے لگے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا اچھا جو کرنا ہے کرو، مجھے صرف 2 رکعت نماز نفل میرے پروردگار کے آگے خاک میں سر رکھنے کے تو مجھے دے دو۔ اجازت نہیں دے رہے تھے۔ ایک بھائی یہودا تھا، اس کے دل میں نہ جانے کیا آیا، اس نے اجازت دے دی، کہا اچھا یوسف نماز پڑھ۔ یوسف علیہ السلام نماز میں گئے ہیں، خداوند عالم سے دعا کی ہے کہ اے مالک و مولا، مفہوم سمجھا رہا ہوں، اے مالک و مولا اگر تو مجھے موت دینا چاہتا ہے تو موت دے دے، اگر تو مجھے زندہ رکھنا چاہتا ہے تو زندہ رکھ دے، میرے مولا بس میں تیری رضا میں راضی ہوں۔ گریا کیا، دعا کی، اس کے بعد اٹھے۔ اب ادھر مناجات ختم ہوئی، ادھر دعا ختم ہوئی، ادھر برادران نے یوسف نے ایک الگ پلان بنا لیا، کہا اپنا پیرہن اتارو۔ یوسف علیہ السلام نے کہا مجھے کم سے کم زندہ رہنے دو، تو کم سے کم بے لباس تو نہ ہوں، اور اگر مر گیا تو کم سے کم بے کفن تو نہ ہوں، ایسا تم لوگ کیا کرنا چاہ رہے ہو میرے ساتھ؟ بہرحال انہوں نے نہ سنی، پیرہن اتروایا، بے لباس کر کے ان کو کمر پہ رسی باندھ کے کنویں میں ڈالا۔ ادھر کنویں میں ڈالا، ادھر اللہ نے جبرائیل کو حکم دیا کہ میرے
اس بندے کو، اس نبی کو، اس پیغمبر کو بچاؤ، مطلب اپنے پروں میں لو. انہوں نے اللہ ہی بچانے والا ہے، لیکن انہوں نے جبرائیل سے کہا کہ میرا حکم ہے کہ اس کو اپنے پروں میں لو. انہوں نے پروں میں سمیٹ لیا، غشی کے عالم میں چلے گئے حضرت یوسف. ان کو پیار سے لٹایا پتھر پہ. اب ادھر برادران یوسف نے ان کے پیراہن کے اوپر خون لگایا دمبے کا، اور گھر نکلے. ادھر یوسف علیہ السلام موجود ہیں، کنویں میں ہیں. اب یہ لوگ گھر گئے، جا کے یعقوب علیہ السلام سے اپنے بابا جان کو کہتے ہیں بابا جان غضب ہو گیا، ہم نے یوسف کو ایک کام کی ذمہ داری لگائی تھی، ہم ذرا دوڑ میں مصروف تھے، ہم نے کہا کام سامان کی حفاظت کرو، واپس آئے تو اسے بھیڑیا کھا گیا. یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ یہ حرکت بھیڑیے نے نہیں کی، جوڑا پھٹا ہوا نہیں، یہ حرکت تم لوگوں کی ہے. انہوں نے کہا ہماری نہیں. بہرحال ان کی گفتگو یہاں جاری رہی. یہاں تک آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام نے اتنا گریا کیا کہ اوپر سے ملائک کہنے لگے کہ اے اللہ، یا تو یعقوب کو یوسف کو یعقوب سے ملا دے، یا تو پروردگار عالم ہمیں بھی اجازت دے دے کہ ہم بھی جا کے ان کے گریا میں نیچے شامل ہو جائیں. یہاں تک بات آ پہنچی تھی. یہاں تک تاریخ میں لکھا کہ یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام کی رو رو کر گریا کر بینائی چلی گئی. اب معاملہ تو نہیں تھا. کیا ہوا؟ آسان جاری. کیا ہوا؟ ادھر یعقوب علیہ السلام نے کہا، جب بہت گریا کیا نا، اللہ تعالیٰ سے کہا مجھے ملک الموت سے بات کرنی ہے. اجازت مانگی. ملک الموت آئے. کہا اے ملک الموت، یہ بتا کیا تم نے میرے لخت جگر فرزند یوسف علیہ السلام کی روح قبض کی ہے؟ ملک الموت نے صرف اتنا کہا نہیں. وہ واپس گئے، انہوں نے اپنے بچوں کو بلایا، کہا مجھے اس بھیڑیے سے سامنا کرواؤ، اس بھیڑیے کو لے کر آؤ جس نے میرے لخت جگر کو کھایا ہے. یہ بیٹے گئے، بھیڑیے کو پکڑا، باندھا، اس کو منہ پہ خون لگایا، لے آئے، لا کے کھڑا کر دیا. لا کے جیسے کھڑا کیا، اب یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ ہاتھ پیر کھول دو. انہوں نے کہا یہ بھاگ جائے گا. کہا نہیں بھاگے گا، اب یہ دربار نبوت میں، اس کے ہاتھ پیر کھول دو، اب یہاں سے کہیں نہیں جانے والا. شاید بیٹے بھول گئے تھے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، پتہ نہیں کیا بات تھی، ان کو شاید علم میں نہیں رہا اس وقت کہ اللہ کے نبی ہیں، یہ تو بھیڑیے سے بات بھی کریں گے. اس کا ہاتھ پیر منہ کھولے گئے. اللہ کے نبی نے پوچھا اے بھیڑیے، کیا تو نے میرے لخت جگر کا خون پیا ایک طریقے سے؟ کیا تو نے یوسف کو کھایا ہے؟ انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی، ہم پر انبیاء اور اولیاء کا گوشت حرام ہے. بھیڑیے نے کہا آپ کے بیٹے موجود ہیں، ان سے پوچھئے کیا تم لوگوں نے ہم کو دیکھا ہے ہم نے یوسف کو کھایا ہو؟ انہوں نے برادران تو جانتے تھے کہ انہوں نے کیا حرکت کی. بہرحال اس پر الزام لگانے کے لیے، بات سنبھالنے کے لیے، بات چھپانے کے لیے، بات ڈھکنے کے لیے کیا کہنے لگے یار بھیڑیے سے کہنے لگے دیکھو بھائی بات یہ ہے کہ ہم وہاں کھیل رہے تھے، ہم نے دیکھا کہ تم جو ہے نا وہاں پر موجود تھے. اب ہم نے تمہیں تو کھاتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن تمہارے یہ حالت بھی تھی، تم ادھر موجود تھے، تو ہم تمہیں پکڑ کے لے آئے ادھر. نے کہا اللہ کے نبی، ہم تو آپ کی ریوڑ کا دمبا نہیں کھا سکتے، ہماری اتنی مجال نہیں، تو آپ کے لخت جگر آپ کے فرزند کو کیسے کھا سکتے ہیں؟ اللہ معاف کرے. داستان چھوٹی کر رہا ہوں میں، ریکیپ کو چھوٹا کر رہا ہوں. یہاں تک کہ یعقوب علیہ السلام نے جب بھیڑیا باہر نکلا اور اپنی صفائی پیش کرتی، تو باقی بھیڑیوں سے بھی کہا کہ جا کر یعقوب علیہ السلام کے گھر پہ اپنی صفائی پیش کرو، ہم پر اللہ کے نبی کے بیٹے کا گوشت کھانے کا الزام ہے. تاریخ لکھتی ہے، مفسرین لکھتے ہیں، یقین جانے ہزاروں کی تعداد میں بھیڑیے یوسف علیہ السلام کے گھر پہ آئے، اپنی صفائی دیں. اللہ کے نبی، ہم نے یہ کام نہیں کیا، ہم یہ گناہ نہیں کر سکتے. تاریخ نے لکھا. بہرحال ادھر ایک دن اب یوسف علیہ السلام مناجات بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے. کوئی مناجات ختم ہوتی ہے، ادھر ایک بہت مناجات ہے کہ ایک مناجات بڑی تھی وہ ختم کی، اور ادھر سے ایک قافلے کا گزر ہوا، وہ رستہ بھٹک گیا تھا، کنویں کے پاس آ پہنچا. ایک شخص کو کہا جاؤ جا کے کنویں میں سے نا ڈول لٹکاؤ، ڈول لٹکا کے ڈول کو اوپر کی طرف کھینچو. جیسی ڈول کو تم اوپر کھینچو، جیسی وہ شخص آیا اور پانی بھر لیا، وہ ڈول لے کر گیا، اس نے کنویں میں ڈول ڈالا، ڈول کو اوپر کھینچا، اس نے دیکھا ایک چاند کا ٹکڑا اوپر آ رہا ہے. یوسف علیہ السلام نے ڈول کو پکڑ کے تھام کے اوپر آ گئے. اچھا ادھر یہ ہوا، ادھر یہ سالار بھاگا، یہ بھاگ کے جا کے غلام گیا پانی جو بھرنے آیا تھا، یہ قافلے کو بتا رہا ہے. ادھر اس نے قافلے کو بتایا، ادھر ایک اور کام ہوا، ادھر برادران یوسف علیہ السلام آ گئے. وہ یہ دیکھنے آئے تھے کہ یوسف مر گیا کہ زندہ ہے. ادھر یوسف علیہ السلام کو انہوں نے زندہ پایا، انہوں نے دیکھا ادھر معاملہ کچھ عجیب ہے. انہوں نے فوراً ترکیب لڑائی. قافلے کا جو سالار تھا، بڑا تھا، اس کو آ کے کہنے لگے دیکھو یہ ہمارا غلام ہے، کل ادھر کنویں میں گر گیا تھا، آج ہم اس کو لینے کے لیے آئے، دیکھو تم نے بچا لیا. سالار نے کہا بھائی ہوگا تمہارا غلام، ابھی تو اس کو ہم نے بچایا. بہرحال یہ بات طے پائی. اس نے کہا چلو یہ تم ہمیں بیچ دو. بیچ دیا گیا. یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے بیچ دیا، اور ساتھ میں ایک حرکت کی، خود سرکشوں نے ایک سرکشی کر دی. کہا سالار سے کہ دیکھو یہ ہمارا جو غلام ہے نا، یہ بڑا سرکش ہے، یہ بھاگ جاتا ہے، اس کے گلے میں توق اور زنجیر باندھ کے رکھنا. اب سالار کو کیا علم، سالار نے توق اور زنجیر مانگی.
ادھر توق اور زنجیر آئی، اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام نے چیخ ماری، اس نے کہا، سالار نے کہا ایسے کام کرتا کہ مجھے بعد میں رونا پڑتا اور تجھے توق اور زنجیر پہننی پڑ رہی ہے؟ انہوں نے کہا میں اس بات پہ نہیں رو رہا، یوسف علیہ السلام نے کہا میں اس بات پہ نہیں رو رہا، یہ توق اور زنجیر والی بات پہ میں نہیں رو رہا، میں تو اس لیے رو رہا ہوں، اس لیے پریشان ہو رہا ہوں کہ جب آخرت میں اللہ کی اطاعت نہ کرنے والوں کو، اللہ کو ناراض کرنے والوں کو، گناہ گاروں کو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہے گا کہ ان کو پکڑو اور ان کی گلے میں آگ کی زنجیر اور پاؤں میں آگ کے جو ہے وہ توق اور زنجیریں پہناؤ گلے اور پاؤں میں۔ میں تو اس بات پہ رو رہا ہوں، یہ بات سنی وہ سمجھ گئے سالار کی یہ معاملہ کچھ اور، یہ عام بچہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اچھا ابھی خاموش ہو جاؤ، بات اس کو اچھی لگی، اس نے کہا ابھی خاموش ہو جاؤ، یہاں تمہارے آقا کے پاس سے گزرتے ہیں تو تمہارا یہ حلیہ اتار دیتے ہیں۔ آپ کو جنت کا لباس پہنا دیا گیا تھا اللہ کی طرف سے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم پہ کنویں میں، یہاں ان کا لباس اتارا گیا اور غلاموں کا لباس پہنایا گیا۔ ادھر برادران یوسف جا رہے ہیں، ادھر یہ قافلہ مصر جا رہا ہے، غلام بن کے یوسف علیہ السلام کو غلام بنا کے لے کر جا رہے ہیں۔ رستے میں قبرستان کے پاس سے گزر ہوا، قبرستان جو ہے وہ الاسحاق بھی کہا جاتا ہے، اور جو ہے وہ قبرستان میں یوسف علیہ السلام کی جو ہے وہ والدہ مبارک کی قبر مبارک تھی، والدہ کی۔ اب والدہ کی قبر کے پاس سے گزرے ہیں، وہاں انہوں نے اپنے آپ کو اونٹ کی پشت سے گرا دیا اور لپٹ کے گریا کرنے لگے، رونے لگے، ادھر رو رہے ہیں، ادھر رات گزر گئی، صبح ہوئی، جیسی اگلی صبح ہوئی ادھر دیکھا، کیا دیکھا؟ ادھر دیکھا ایک، اچھا ابھی تک توق اور زنجیر اتاری نہیں، قبرستان کے بعد پہنچے توق اور زنجیر اتاری نہیں تھی، اور ساتھ میں سالار نے یہ بھی کہہ دیا تھا، ایک غلام کی ذمہ داری لگائی تھی کہ یوسف پر نظر رکھنا، وہ یوسف علیہ السلام پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ رات گزری، وہ سو گیا تھا، رات گزری، صبح اٹھا، یوسف علیہ السلام موجود نہیں تھے، بڑا پریشان ہوا کہ آقا تو مار ڈالے گا، میری کیا حالت ہونے والی۔ اچانک اس کی نظر ایک قبر پر پڑی، وہاں گیا، وہاں جا کے یوسف علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو پکڑا اور زبردستی طریقے سے پکڑنے کے بعد کہنے لگا، مفسرین لکھتے کہنے لگا تیرے آقا نے صحیح کہا تھا، تو بڑا سرکش ہے، اور یہ کہہ کر انہوں نے یوسف علیہ السلام کے رخسار پر تماچا رسید کر دیا۔ یوسف علیہ السلام ساری گواہ، کوئی بد دعا نہیں دی، صرف ایک سرد آہ کھینچی، ان کی آہ کھینچنے کی دیر تھی، ادھر ایک عذاب سا موسم آنے لگا، بادل آنے لگے، ایک بارش اور آندھی اور ایک الگ موسم ہو گیا، فوراً ادھر قافلہ پریشان ہو گیا، ادھر سے سالار یوسف علیہ السلام کو لے کر بھاگا، قافلے میں آ کے بتایا یہ میری وجہ سے ہوا ہے، میں نے یوسف کو تماچا رسید کیا، یہ اس وجہ سے سب کچھ میرے ساتھ ہوا ہے، یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ اب سالار کا جو بڑا تھا اس نے کہا بتاؤ یوسف، کیا تم نے بھاگنے کی کوشش کی ہے؟ یوسف علیہ السلام نے کہا میں کیوں بھاگوں گا، میرے گلے میں توق ہے، پاؤں میں زنجیر ہے، میری تو ماں کی قبر ہے، میں تو ان سے لپٹ کر رو کر گریا کر رہا تھا۔ انہوں نے کہا اچھا میں نے تو بد دعا بھی نہیں کی، صرف ایک سرد آہ کھینچی۔ کہا اس سالار نے کہا اب تم اللہ کے آگے ہاتھ اٹھا کر دعا کرو کہ عذاب ٹل جائے۔ یوسف علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، ابھی لب ہلے بھی نہیں تھے کہ عذاب ٹل گیا، بس یہ کہنا تھا۔ سالار نے اسی وقت ان کا یہ غلام لباس اتروایا اور شاہانہ لباس پہنایا۔ اب وہاں سے نکلے تھے کنویں سے یہاں تک غلاموں کے لباس میں، اب یہاں سے جا رہے ہیں مصر ہی جائیں گے، وہی قافلہ جا رہا ہے، ایک شاہانہ انداز۔ بہرحال جی پلیز بیٹا دیکھیے گا، پلیز جی پلیز دیکھیے۔ بہرحال اب یہاں تک ہم نے آپ کو یہ بات بتا دی، یہاں تک یہ واقعہ ختم ہو گیا تھا۔ اس کے آگے اب ہم نے بتانا تھا، اور اب ہم اس کو آئیے کے آفیشیل کے تھرو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو سوری میں نے بڑا جلدی کی کیونکہ وقت بھی کم ہے اور ہمارے پاس پوری سیگمنٹ میں پوری ترتیب ہوئی ہے۔ اب اس کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ اب یہ قافلہ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر مصر پہنچا۔ اچھا راستے میں یہ بات چیت وہاں شروع ہو گئی تھی کہ قافلے میں ایک حسین و جمیل نوجوان آ رہا ہے، قافلے میں یہ بات طے پا گئی۔ بازار مصر میں خریداری کے لیے ایک ہجوم لوگوں کا لگ چکا تھا کہ بھائی حسن یوسف علیہ السلام کا حسن کتنا مشہور تھا، یوسف کے دیدار کے لیے لوگ دور دور سے آ رہے ہیں، کیونکہ یہ بات خبر میں آ گئی تھی کہ بھائی ایک بہت ہی حسین و جمیل نوجوان آ رہا ہے قافلے میں۔ لوگ جمع ہو رہے تھے، بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے، قیمت لگا رہے تھے، یہاں تک کہ بہت سے لوگ اپنی جائیداد اور مال تک بیچنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، یوسف علیہ السلام کو خرید لے بس اس طرح۔ وہ اتنی بڑی جو ہے وہ یہ بات اتنی اور یہ قیمت اتنی بڑھتی چلی گئی کہ اتنی قیمت بڑھ گئی آپ کی کہ عام انسان کی قوت سے باہر ہو گئی، آج کے زمانے میں رینج سے باہر ہو گئی۔ آخر میں یہ طے پایا کہ یوسف علیہ السلام کی قیمت ان کے وزن کے برابر سونے کی ہوگی، یہ طے پا گیا۔ عزیز مصر جو مصر کا بادشاہ تھا، عزیز مصر کا بادشاہ تھا، مصر کا بادشاہ کون تھا؟ عزیز مصر نے ایک، اچھا آگے آئے گا، عزیز مصر سے بھی ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، لیکن بہرحال ابھی اس وقت عزیز مصر اچھی رتبے پہ بادشاہ۔ عزیز مصر
اب کا شوق ہوا لینے کا، عزیز مصر نے خزانے لگا دیے، خزانوں کے دروازے کھول دیے، کہا میں خریدوں گا۔ اب ایک ترازو رکھا گیا، ایک حصے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو رکھا گیا، دوسری طرف دوسرے پلڑے میں خزانہ رکھ دیا گیا، سارا خزانہ آ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا پلڑا اٹھ ہی نہیں رہا تھا، میں نے بھاری طور ایک طرف سارا خزانہ، یوسف کیے جا رہے نہیں ہو رہا۔ یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر سے پوچھا یہ کیا کر رہا ہے؟ عزیز مصر نے بڑے ادب سے کہا میں آپ کو تول رہے ہیں، ہم آپ کو خریدنا چاہتے ہیں۔ کہا کس چیز میں تول رہے؟ کہا ہیرے جواہرات موتی سونے میں آپ کو تول رہے ہیں۔ کہا کمال کرتے ہو، یوسف علیہ السلام کا جواب سنے گا، کہا کمال کرتے ہو، دین کو دنیا کے ہم وزن کر رہے ہو، تم دین کو دنیا کے ہم وزن کر رہے ہو۔ یہ بات سن کے عزیز مصر کی آج زبان میں کہوں گا ہکے بکے گل ہو گئے۔ میں کہا میں اس بات کا کیا جواب دوں؟ میں اس کو وہ مایوس ہو گیا، اس سمجھ گیا کہ اب میں خریدوں کیا، بات آگے کیا بنے گی، آگے کیا بات کروں گا۔ اتنے میں یوسف علیہ السلام نے اس کی شکل دیکھی، مایوس اتری بھی، کہا گھبراؤ نہیں، ایک قلم لاؤ، اور آج کی زبان میں کہوں گا پیپر لاؤ۔ اب ایک قلم اور پیپر لا کے یوسف علیہ السلام کو دیا گیا۔ یوسف علیہ السلام نے ایک پیپر پر قلم سے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ دوسرے پلڑے میں جو سارے خزانے ان کو نکالو۔ یوسف علیہ السلام نے کہا یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پتہ رکھ دیا آج کی زبان میں، اور دوسرے پلڑے میں وہ تھے۔ اب کیا ہوا، یوسف علیہ السلام والا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم والا پلڑا برابر ہو گیا۔ عزیز مصر خوش ہو گیا، اتنا خوش ہو گیا کہ عزیز مصر کی خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ اب عزیز مصر کی اولاد بھی نہیں تھی کوئی، وہ ان کو اپنا بیٹا اور وارث بھی بنانا چاہتا تھا۔ اب اس کی بیوی تھی ایک زلیخا، یوسف علیہ السلام کو اس نے لے لیا ہے، زلیخا کے پاس لے کے اپنی بیوی سے کہا اس بچے کی خدمت میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے۔ زلیخا نے یوسف علیہ السلام کی عالی شان خدمت شروع کر دی، ان کو ان کا اپنا ایک کمرہ دیا گیا، شانہ انداز سے سجایا گیا، الگ کمرے میں تھے۔ اب یوسف علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے نا، پاک کردار تھے، ہیں ہمیشہ رہیں گے۔ وہ زلیخا کو چشمے ایک غلط نظر سے، آج کی زبان میں کہوں گا دیکھتے بھی نہیں تھے، کوشش کرتے تھے کبھی زلیخا سے نظر بھی نہ ملے۔ 7 سال گزر گئے اسی طرح۔ اب یوسف علیہ السلام جوان ہو گئے، مزید خوبصورت تھے، مزید بہت اپنی قدم پہ اپنی حفاظت نگاہ کرتے رہتے تھے، لیکن زلیخا قابل اعتراض نظروں سے آپ کو دیکھا کرتی تھی۔ آج کی زبان میں غلط مثال سے زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا اور محل کے اس کمرے میں لے گئی، 7 کمروں کے بعد تھا، ایک کمرہ پھر ایک کمرہ پھر، اور ہر کمرے پر ایک تالا لگا دیا۔ اور اس محل میں اس کا جن کو یہ لوگ پوچھتے تھے، اس کا ایک بت بھی تھا، اس بت کی آنکھوں پہ کہا جاتا ہے وہ بت دیکھ رہا تھا، اس کی بت کی آنکھ مطلب دیکھ کیا رہا تھا، اس کی نظر میں دیکھ رہا تھا، بت تو ویسی مٹی کا پتلا، اس کی مٹی کا پتلا، مٹی کے پتلے کے اوپر وہ دیکھنے والے آنکھوں پہ پٹی باندھی زلیخا۔ اب یوسف نے کہا یہ کیا کیا ہے؟ زلیخا نے کہا میں گناہ کا ارادہ رکھتی ہوں، میں نہیں چاہتی میرا خدا مجھے دیکھے۔ اللہ اکبر۔ یوسف نے کہا تیرا خدا تو تجھے ایسے ظاہر مجھے ایسی آ رہی ہے، خدا اس کا کیا خدا؟ اور یوسف علیہ السلام کے جواب پر ابھی جو میں آپ کو جواب بتاؤں جنہوں نے زلیخا کو دیا، اس پر میرا دل کیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ یوسف علیہ السلام نے کہا تیرا خدا تو ایسے پٹی باندھنے سے تجھے نہیں دیکھے گا، لیکن میرا جو خدا ہے نا وہ میری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے، میں چاہ کر بھی اس سے نہیں چھپ سکتا اور میں کبھی چاہوں گا بھی نہیں۔ اب زلیخا نے ان کی لیکن ایک بات نہ سنی، اور بالآخر یوسف علیہ السلام نے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا، خود کو بھاگتے بھاگتے 7 دروازے پار کرنے تھے اور ہر دروازے کے اوپر ایک تالا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے بھاگنا شروع کیا، دروازے تک پہنچے، پہلا دروازہ آٹومیٹکلی اللہ کی شان سے، اللہ کی قدرت سے، اللہ کے حکم سے کھل گیا، دوسرا بھاگے دوسرا کھل گیا، تیسرا بھاگے، پیچھے پیچھے زلیخا آگے آگے، یوسف علیہ السلام، دروازے کھلتے جا رہے ہیں اللہ کی قدرت سے۔ آخری دروازے پہ پہنچے، سامنے جیسے پہنچے دروازہ کھلا، بادشاہ کھڑا ہوا، عزیز مصر۔ اب کیا ہوا؟ اچھا ایک چیز ہوئی رستے میں، جب عزیز مصر کے پاس جیسے پہنچ رہے تھے، زلیخا نے آپ کا پیچھے آخری دروازہ تھا دامن پکڑ لیا، جس دامن پکڑا دامن پھٹ گیا، اور اتنے میں عزیز مصر کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اب جیسے یہ دیکھا، کہا میرے شوہر، آج کی زبان میں شوہر، میرے ولی رحمت، مجھے یہ بتائیں، یہ زلیخا نے کہا مجھے یہ بتائیں، یہ آپ کی بیوی، آج کی زبان میں آپ کی بیوی کے اوپر اس طرح کی نگاہ رکھ رہا ہے، اس کا کیا انجام ہونا چاہیے، اس کا کیا ہوگا؟
یوسف علیہ السلام نے دیکھا، یوسف علیہ السلام نے کہا اے عزیز مصر، میں آپ کا آپ کا جو ہے نا زر خرید غلام ہوں، میری یہ جرت نہیں ہو سکتی کہ میں آپ کے ساتھ خیانت کروں، اس نے مجھے دعوت گناہ دی، میں تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھاگ رہا تھا، اتنے میں آپ اگر یہ پیچھے تھی جس کی وجہ سے انہوں نے میرا دامن پکڑ لیا اور پھاڑ دیا، اپھڑ گیا۔ یہ سن کر زلیخا نے اپنی ایک اور کہانی بنا دی، ایک اور کہانی کچھ نہ کچھ بنا دی۔ اور بہرحال اب عزیز مصر نے کہا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ یوسف علیہ السلام نے کہا میرے پاس کوئی گواہ تو نہیں ہے، ہاں لیکن آپ کو میری صداقت کی گواہی چاہیے۔ تو یہ ایک سامنے بچہ تھا، نامعلوم مطلب 3-4 ماہ کا، بول بھی نہیں سکتا، دودھ پینے والا بچہ تھا۔ کہا یہ گہوارے میں بچہ پڑا ہوا ہے نا، یہ بچہ جو ہے وہ زلیخا کا ماموزاد بھائی تھا اصل میں، اور 4 ماہ اس کی عمر تھی، دودھ پیتا تھا۔ اب اس نے کہا یہ اس بات کا جواب دے سکتا ہے، اس بچے سے پوچھ لیں۔ عزیز مصر نے کہا یہ بچہ کیسے جواب دے سکتا ہے؟ یوسف نے کہا جس وقت میرے پاس کوئی نہیں تھا نا، تو اللہ نے اس وقت مجھے گناہ سے بچایا تھا، تو اس بچے کو بھی میری گواہی کے لیے قوت گویائی بھی دے سکتا ہے۔ وہ دودھ پیتا بچہ بلند آواز سے بول اٹھا، کہا اگر معاملہ یوں ہے تو زلیخا مجرم ہے، اور اگر معاملہ یوں ہے تو یوسف گناہ گار ہیں۔ وہ بچہ دونوں کی کون سے معاملے کی بات کر رہا تھا کہ اگر معاملہ یوں ہے تو، کیونکہ اچھا اس بچے نے پراپر معاملہ بتایا لیکن وہ آپ کو بتاتے ہیں، لیکن اس نے کہا ایک معاملہ اگر یوں ہے تو یہ، اور وہ کیا معاملہ تھا، اس نے دونوں کیا صورتحال بتائی تھی، معاملہ یا نہ صورتحال، کیا صورتحال بتائی تھی۔ اور پھر عزیز مصر نے کس کی بات پہ یقین کیا تھا، اور پھر آگے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا تھا، اور پھر آگے زلیخا کے ساتھ کیا ہوا تھا، یہ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ بیان کریں گے اب افطار نشریات میں، جو شام 4 بجے سے اسی چینل کے اوپر براہ راست ہوگی۔ قصص کے سیگمنٹ میں انشاءاللہ اس کا آغاز کریں گے دوبارہ ایک وقفہ کو انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوگا۔